اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم بھائیوں اور بہنوں، شادی کی پہلی رات کے 12 اصول آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. نمبر 1، ہم بستری شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنا مسنون ہے. بسم اللہ اللہم اجنب الشیطان و اجنب الشیطان ما رزقنا. یہ دعا پڑھنے سے شیطان آپ سے دور بھاگ جائے گا، آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا. نمبر 2، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے ہوئے عفت و عصمت کی حفاظت، افزائش نسل اور حرام کام سے بچنے کی نیت کر لینی چاہیے اور شریعت کے مطابق ہم بستری کرنی چاہیے. نمبر 3، شوہر کے لیے بیوی کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اسے چومنا بے حیائی ہے. اسی طرح بیوی کے لیے مرد کی شرمگاہ کو چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اسے چومنا اور منہ میں داخل کرنا بے حیائی ہے. اسلام ان تعلیمات کے خلاف ہے. اگر انسان خود سوچے کہ جب ایک چیز ہے ہی غلاظت، اور غلاظت کا منہ میں لینا یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے. نمبر 4، میاں بیوی کا ایک دوسرے سے غیر فطری طریقے سے منی خارج کروانا. دوستو، یہ بھی متعدد جسمانی نقصان کے ساتھ ساتھ بے حیا لوگوں کا راستہ اختیار کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کی دوبر میں آتا ہے وہ ملعون ہے. لہٰذا کوئی مسلمان بیوی کی پچھلی طرف سے ہم بستری کرتے ہوئے خود کو قہر الہی کا سزاوار نہ بنائے، یعنی پچھلی سائڈ سے ہم بستری کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے. نمبر 5، ہم بستری شہوت و رانی نہیں ہے، بلکہ میاں بیوی کے لیے دلی اطمینان اور سکون کا ذریعہ بھی ہے. اس لیے ہم بستری سے پہلے شوہر بیوی سے خوش طبعی کی باتیں کرے اور اسے ہم بستری کے لیے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر تیار کرے. نمبر 6، ہم بستری کی جگہ آواز سننے والا اور دیکھنے والا کوئی نہ ہو، یعنی ڈکی چھپی جگہ ہو، اور ہم بستری کی حد تک شرمگاہ کھولنا کافی ہے. تاہم ہم بستری کے وقت ایک دوسرے کو دیکھنا اور مکمل بے لباس ہونا بھی جائز ہے، یعنی کہ میاں بیوی آپس میں بالکل کپڑے اتار کر سو سکتے ہیں. نمبر 7، ہم بستری دن اور رات کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں، البتہ وینزس یعنی نفاذ کی حالت میں صرف ہم بستری کرنا منع ہے، مگر ہم بستری کے علاوہ بیوی سے لطف اندوز ہونا جائز ہے. مینزز وغیرہ ہو تو ہم بستری کرنا جائز نہیں. نمبر 8، ہم بستری کے لیے بیوی سے بوس و کنار ہونا، خوش طبعی کرنا، اعضائے بدن جیسے چھاتی وغیرہ کا چھونا یا دیکھنا جائز ہے. نمبر 9، میاں بیوی کا ایک دوسرے سے غیر فطری طریقے سے منی خارج کروانا بھی متعدد جسمانی نقصان کے ساتھ ساتھ بے حیا لوگوں کا راستہ اختیار کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کے دوبر میں آتا ہے وہ ملعون ہے، یعنی کوئی مسلمان بیوی کی پچھلی طرف سے ہم بستری کر کے خود کو قہر الہی کا سزاوار نہ بنائے، یعنی بیوی کے پیچھے سے ہم بستری کرنا قطعاً جائز نہیں ہے. نمبر 10، مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونے سے عورت اور مرد دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے منی کا انزال ہو یا نہ ہو، آپ فارغ ہوں یا نہ ہوں، لیکن غسل فرض ہو جاتا ہے. نمبر 11، اگر ایک ہی رات میں دوبارہ ہم بستری کرنے سے پہلے اگر میسر ہو تو غسل کر لیا جائے یا وضو کر لیا جائے، یا کم از کم شرمگاہ کو دھو لیا جائے. تاہم بغیر غسل اور وضو کے بھی دوبارہ ہم بستری کر سکتے ہیں. نمبر 12، ایک رات میں کم از کم 2 یا 3 بار ہم بستری کر سکتے ہیں، مگر ایک بار اگر آپ ہم بستری کر لیں تو دوبارہ کرنے کے لیے غسل کر لیں تو زیادہ ضروری ہے، اور غسل نہ کریں تو پھر وضو کر لیں. ایک رات میں جتنی آپ کی فرصت ہو تو ہم بستری کر سکتے ہیں، مگر بیوی کی بھی فرصت ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ اس کے ساتھ زبردستی کریں اور اگلے کی فرصت بالکل بھی نہ ہو. اسی کے ساتھ ایک پیاری سی حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، میں تو ہلاک ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا بات ہوئی؟ اس نے عرض کیا کہ رمضان میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارے پاس کوئی غلام ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں. پھر دریافت فرمایا، کیا 2 مہینے پہ در پہ روزے رکھ سکتے ہو؟ کہا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس پر بھی جواب تھا کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک انصاری عرق لے آئے. عرق کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ایک ٹوکرا ہوتا تھا جس میں کھجور رکھی جاتی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اسے لے جا اور صدقہ کر دے. اس دیہاتی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے اسے زیادہ ضرورت مند پر صدقہ دوں؟ اور اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ سارے مدینے میں ہم سے زیادہ محتاج اور کوئی گھرانہ نہیں ہوگا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جا اپنے ہی گھر والوں کو کھلا دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ اسلامی معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا پیارا چینل نبی کی پیاری باتیں ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہم حاضر ہوں گے ایک نئی اسلامی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔